آج میں آپ کو نئی کہانی سناؤں گا پوری کتاب میں سے، ٹھیک ہے؟ کاؤن کی کہانی کاؤن۔ السلام علیکم ابو جان۔ زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور زہیب فیصل صاحب کے بستر پر گھس گیا۔ فیصل صاحب اس وقت کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام ابو کی جان، انہوں نے مسکراتے ہوئے کتاب رکھ دی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم سو گئے ہو۔ میں نے سونے کی کوشش کی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ زہیب نے کہا، مجھے آپ سے کہانی سنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میرا بیٹا آج کون سی کہانی سننا چاہتے ہو؟ فیصل صاحب نے جواب دیا۔ ابو، میں نے آپ سے کاؤن کی کہانی سننی ہے۔ زہیب نے کہا، میں نے آج ٹی وی پر خبر دیکھی ہے کہ کاؤن ایک ہاتھی ہے۔ اس ہاتھی کو پاکستان سے کمبوڈیا منتقل کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ کاؤن 1985 میں سرکار سری لنکا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش پر یہ پاکستان کو تحفے میں دیا گیا۔ اسے اسلام آباد کے مرگزار چڑیا گھر میں رکھا گیا۔ فیصل صاحب نے بتانا شروع کیا، تو اتنا چھوٹا کاؤن چڑیا گھر میں اکیلا رہتا تھا، اپنے امی ابو کے بغیر؟ اسے ڈر بھی تو لگتا ہوگا۔ زہیب یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ جی بیٹا، یہ بیچارہ چھوٹا ہاتھی وہاں بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر 5 سال بعد 1990 میں بنگلہ دیش سے ایک ہاتھی منگوایا گیا جس کا نام سہیلی رکھا گیا۔ ابو نے تفصیل سے بتایا ہوئے وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ طواب کاؤن خوش رہتا ہوگا، وہ دونوں اکٹھے کھیلتے بھی ہوں گے۔ زہیب پرتجسس تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کاؤن بہت خوش تھا، لیکن اس کی خوشی جلد ہی ختم ہو گئی۔ 2012 میں وہ ہاتھی موت کا شکار ہو گیا۔ کاؤن پھر اکیلا رہ گیا۔ ویسے بھی ہاتھی ایک سماجی جانور ہے، فیصل صاحب نے بتایا۔ سماجی جانور سے کیا مراد ہے؟ وہ زہیب نے پوچھا۔ سماجی جانور سے مراد ایسے جانور ہیں جو خاندانوں گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں، ان کے لیے اکیلے رہنا مشکل ہوتا ہے، فیصل صاحب نے بتایا۔ اس تنہائی کی وجہ سے کاؤن نفسیاتی ہو گیا تھا۔ وہ چیختا چلاتا اور دوسروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے انتظامیہ نے ہاتھی کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ہاتھوں کی زندگی 2 پر ہو چکی تھی، تو پھر لوگوں کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ زہیب نے پوچھا۔ اسلام آباد کے ایک مقامی طالب علم سمر خان نے سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ اس نے سوشل میڈیا پر ایک پٹیشن دائر کی۔ بہت سے لوگوں نے اس پر دستخط کیے۔ ستمبر 2016 میں ایک اخبار نے کاؤن کی خستہ حالی کو بیان کیا۔ کاؤن کو دنیا کا تنہا ترین ہاتھی قرار دیا گیا۔ امریکہ کی معروف گلوکارہ چیر تک جب یہ خبریں پہنچی تو اس نے کاؤن بچاؤ مہم کا آغاز کیا۔ اس دفعہ ایک اور پٹیشن دائر کی گئی جس پر 2 لاکھ لوگوں نے دستخط کیے۔ آخر 21 مئی 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس سنا اور کاؤن کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ابو نے بتایا، لیکن کاؤن کو تو 30 نومبر 2020 میں کمبوڈیا منتقل کیا گیا۔ عدالت کے فیصلے پر اتنی دیر کیوں لگائی گئی؟ زہیب کے سوال ابھی باقی تھے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ سری لنکا کی حکومت سے رابطہ کیا جائے اور کاؤن کی منتقلی کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈی جائے۔ کاؤن ایسا علاقہ تلاش کیا جائے جہاں کاؤن سکون سے رہ سکے۔ جانوروں کے حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اس سارے عمل کی نگرانی کر رہی تھیں۔ آخر کمبوڈیا کے ایک ایسے مرکز کو بہترین قرار دیا گیا جہاں ایسے جانوروں کی بھرپور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اس طرح 30 نومبر 2020 کو کاؤن اپنے نئے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ ابو نے بات مکمل کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کاؤن آزاد ہو گیا۔ میں بھی ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اور مظلوم کا ساتھ دوں گا۔ زہیب نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ ابو نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کہانی ختم ہو گئی ہے کاؤن کے بارے میں۔